نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين یا رب العالمین۔ پارہ نمبر 12 کا آغاز کریں گے اور اس کے پہلے رکوع کی تلاوت سنتے ہیں۔ پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 6۔ ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون شروع اللہ کے نام سے جو سب سے بڑھ کر مہربان اور سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ زمین میں چلنے پھرنے والے جتنے بھی جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ کے ذمے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کفیل اور ذمہ دار ہے۔ زمین پر چلنے والی ہر مخلوق، انسان ہو یا جن، چرند ہو یا پرند، چھوٹی ہو یا بڑی، اور بحری ہو یا بری، یعنی خشکی میں رہنے والے جاندار ہوں یا تری میں، ان سب کو ان کی ضرورت کے مطابق خوراک مہیا کرنا اللہ رب العزت کی ہی ذمہ داری ہے۔ وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی۔ سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔ اللہ ہی ہے وہ جس نے 6 دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ تو صحیح حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل مخلوقات کی تقدیر لکھی۔ اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے۔ تو دنیا کی تخلیق کا مقصد کیا ہے کہ آزاد اختیار کے ساتھ جنوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا گیا تاکہ ان کی آزمائش ہو سکے کہ عمل کے اعتبار سے کون بہترین ہے۔ اگر آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو کافر لوگ فوراً جواب دیں گے کہ یہ تو صاف صاف جادو ہی ہے، اور اگر ہم ان سے عذاب کو گنی چنی مدت تک کے لیے پیچھے ہٹا دیں تو وہ ضرور پکار اٹھیں گے کہ عذاب کو کون سی چیز روکے ہوئے ہے۔ سنو، جس دن وہ ان کے پاس آئے گا پھر وہ ان سے ٹلنے والا نہیں، پھر تو جس کی ہنسی اڑا رہے تھے وہ انہیں گھیر لے گی۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ
ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك
أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. अगर हम इंसान को अपनी किसी नेमत का जायका चखा कर फिर उससे ले लें तो वो बहुत ही नाउम्मीद और बड़ा ही नाशुक्रा बन जाता है। और अगर हम उसे कोई नेमत चखाएं उस सख्ती के बाद जो उसे पहुंच चुकी थी तो वो कहने लगता है कि बस बुराइयां मुझसे जाती रहे। यकीनन वो बड़ा ही इतराने वाला शेखी खोर है। सिवाय उनके जो सब्र करते हैं और नेक कामों में लगे रहते हैं उन्हीं लोगों के लिए बख्शिश है और बहुत बड़ा अज्र भी। बस शायद कि आप उस वही के किसी हिस्से को छोड़ देने वाले हैं जो आपकी तरफ नाजिल की जाती है और उससे आपका दिल तंग है सिर्फ उन काफिरों की इस बात पर कि उन पर कोई खजाना क्यों नहीं उतरा या उसके साथ भी फरिश्ता ही आ जाता। सुन लीजिए आप तो सिर्फ डराने वाले ही हैं और हर चीज का जिम्मेदार अल्लाह ही है। तो मुशरिकीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते थे कि उनके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं नाजिल होता या उनकी तरफ कोई खजाना क्यों नहीं उतार दिया जाता। एक और मकाम पर सूरह फुरकान में इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमें मालूम है कि ये लोग आपके बारे में जो बातें कहते हैं इनसे आपका सीना तंग होता है। इस आयत में भी इन्हीं बातों के हवाले से कहा जा रहा है कि शायद आपका सीना तंग हो और कुछ बातें जो आपकी तरफ वही की जाती हैं जो मुशरिकीन पर बहुत गरां गुजरती हैं मुमकिन है कि आप वो आयत उन्हें पढ़कर सुनाना पसंद ना करें। लेकिन आपका काम सिर्फ अंजार और तबलीग है तो वो हर सूरत में आपको करना ही होगा चाहे मुशरिकीन को कितना ही नागवार गुजरे। क्या वो कहते हैं कि इस कुरान को उसने घड़ लिया है? जवाब दीजिए कि फिर तुम भी उसके मिसल 10 सूरतें घड़ी हुई ले आओ और अल्लाह के सिवा जिसे चाहो अपने साथ बुला भी लो अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर वो तुम्हारी इस बात को कबूल ना करे तो तुम यकीन से जान लो कि ये कुरान अल्लाह के इल्म के साथ उतारा गया है और ये कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। बस क्या तुम मुसलमान होते हो? जो शख्स दुनिया की जिंदगी और उसकी जीनत पर फरेफ्ता हो जाता है हम ऐसों को उनके कुल आमाल का बदला यही दुनिया में ही भरपूर पहुंचा देते हैं और यहाँ उन्हें कोई कमी नहीं की जाती। यानी जिसको सिर्फ दुनिया की तलब है उसको दुनिया ही का मता दे दिया जाता है आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होता। हाँ यही वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत में सिवाय आग के और कुछ नहीं और जो कुछ उन्होंने दुनिया में बनाया सब अकारत जाएगा और जो अमल वो करते रहे सब बर्बाद होने वाले हैं। क्या वो शख्स जो अपने रब की जानिब से रोशन दलील पर हो और उसके साथ अल्लाह की तरफ से एक गवाह हो जो उसे पढ़ कर सुनाए और उससे पहले मूसा की किताब गवाह हो जो पेशवा और रहमत है तो क्या वो बराबर हो सकते हैं? तो यहाँ पे मुनकरीन और काफिरीन के मुकाबले में अहले फितरत और अहले ईमान का तस्करा किया गया है इस आयत में। अपने रब की तरफ से दलील पर होने से मुराद ये है कि वो फितरत है जिस पर अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा फरमाया और वो है इलाह वाहिद का एतराफ़ और उसकी इबादत। जिस तरह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है बस उसके माँ बाप ही उसे यहूदी या नसरानी बनाते हैं। और उसके साथ उसके पीछे एक गवाह का मतलब ये है कि ये कुरान मजीद है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो इस फितरत सहीहा की तरफ दावत देते हैं और इसकी निशानदेही करते हैं। और ये किताब और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मूसा की किताब यानी तौरात के पेशवा भी हैं और रहमत का सबब भी हैं। यानी ये किताब कुरान मजीद मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होने वाली किताब की तस्दीक करने वाला है। तो ये जो इसके मुताबिक रास्ता चल रहा है ज़िंदगी गुजार रहा है वो और जो हिदायत पर नहीं है वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। यही लोग हैं जो उस पर ईमान रखते हैं और तमाम फिरकों में से जो भी इसका मुनकिर होगा उसके आखिरी वादे की जगह जहन्नुम है।
बस तू इसमें किसी किस्म के शक में ना रहना, यकीनन ये तेरे रब की जानिब से सरासर बरहक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं होते। उससे बढ़कर ज़ालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे। ये लोग अपने रब के सामने पेश किए जाएंगे और सारे गवाह कहेंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब पर झूठ बांधा। खबरदार हो कि अल्लाह की लानत है ज़ालिमों पर। और जो अल्लाह की राह से रोकते हैं और उसमें कजी तलाश करते हैं, यही आखिरत के मुनकिर हैं। ना ये लोग दुनिया में अल्लाह को आजिज़ कर सके और ना ही अल्लाह के सिवा उनका कोई हमायती है। इनको दोगुना अज़ाब दिया जाएगा और ना ये सुनने की ताकत रखते हैं और ना ही देखने की। यही लोग हैं जिन्होंने अपना नुकसान आप कर लिया और वो सब कुछ उससे खो गया जो उन्होंने घर रखा था। बेशक यही लोग आखिरत में नुकसान उठाने वाले होंगे। यकीनन जो लोग ईमान लाए और उन्होंने काम भी नेक किए और अपने पालने वाले की तरफ झुकते रहे, वही जन्नत में जाने वाले हैं, जहाँ वो हमेशा रहेंगे। दोनों फिरकों यानी मोमिन और काफिर की मिसाल अंधे बहरे और देखने और सुनने वाले के जैसी है। क्या ये दोनों मिसाल में बराबर हैं? यानी जब ये अंधा और देखने वाला बराबर नहीं हो सकता, इसी तरह काफिर और मोमिन बराबर नहीं हो सकते। तो क्या फिर भी तुम नसीहत हासिल नहीं करते? ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم
لكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. यकीनन हमने नूह को उसकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा कि मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूँ कि तुम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करो, मुझे तो तुम पर दर्दनाक दिन के अजाब का खौफ है। उसकी कौम के काफी सरदारों ने जवाब दिया कि हम तो तुझे अपने जैसा ही एक इंसान देखते हैं और तेरे ताबेदारों को भी हम देखते हैं कि ये लोग वाज़ेह तौर पर सिवाय नीच लोगों के और कोई नहीं जो बेसोचे समझे तुम्हारी पैरवी कर रहे हैं। हम तो तुम पर किसी किस्म की बढ़तरी अपने ऊपर नहीं देख रहे, बल्कि हम तो तुम्हें झूठा समझ रहे हैं। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर भी और तमाम नबियों के दौर में, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल हैं, सबसे पहले गुलाम, गुरबा और मसाकीन ही ईमान लेकर आए। तो इनकार करने वाले हमेशा सरदार ही रहे, क्योंकि उन्हें अपनी सरदारी का खतरा लाहक हो जाता था। तो उन्होंने क्या कहा कि हम तो तुम्हारे अंदर कोई खैर देख ही नहीं रहे और ना ही कोई बढ़तरी तुम्हें हासिल है। तुम्हारी बात मानने वाले, तुम पर ईमान लाने वाले तो इस कौम के सिर्फ नीच लोग ही हैं, तो लिहाजा हम तो तुम्हें झूठा ही समझ रहे हैं। नूह ने कहा, मेरी कौम वालों मुझे बताओ तो, अगर मैं अपने रब की तरफ से किसी दलील पर हुआ और मुझे उसने अपने पास से कोई रहमत अता की हो, यानी ईमान और यकीन, और रहमत से मुराद नबूवत है जिससे अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को सरफराज किया, और फिर वो रहमत तुम्हारी निगाहों में नहीं आती, यानी तुम उसको देखने से अंधे हो गए, चुनाचे तुमने उसकी कदर ही ना पहचानी और ना ही उसे अपनाने पर आमादा हुए, तो क्या मैं ज़बरदस्ती से तुम्हारे गले मर दूँ, हालांकि तुम मुझसे बेजार हो। मेरी कौम वालों, मैं तुमसे उस पर कोई उजरत नहीं तलब करता, मेरा सवाब तो सिर्फ अल्लाह ही के यहाँ है, ना मैं ईमानदारों को अपने पास से निकाल सकता हूँ। उन्हें अपने रब से मिलना है, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम लोग जहालत कर रहे हो। मेरी कौम के लोगों, अगर मैं इन मोमिनों को अपने पास से निकाल दूँ तो अल्लाह के मुकाबले में मेरी मदद कौन कर सकता है? क्या तुम कुछ भी गौर व फिक्र नहीं करते? मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, सुनो, मैं गैब का इल्म ही नहीं रखता, ना मैं ये कहता हूँ कि मैं कोई फरिश्ता हूँ, ना मेरा ये कौल है कि जिन पर तुम्हारी निगाहें जिल्लत से पड़ रही हैं उन्हें अल्लाह कोई नेमत देगा ही नहीं, बल्कि अल्लाह ने तो उन्हें ईमान की सूरत में खैर अजीम दे दी, जिसकी वजह से उन्हें आखिरत में भी बड़ा सिला मिलने वाला है। उनके दिल में जो है उसे अल्लाह ही खूब जानता है, अगर मैं ऐसी बात कहूँ तो यकीनन मेरा शुमार जालिमों में हो जाएगा। कौम के लोगों ने कहा, ऐ नूह, तूने हमसे बहुत बहस कर ली और खूब बहस कर ली, ये तूने हमसे खूब झगड़ा कर लिया। अब अगर तू सच्चा है तो जिस चीज़ से हमें डरा धमका रहा है वही हमारे पास ले आ, यानी जिस अजाब से तुम हमें धमकी दे रहे हो उस अजाब को हम पर ले आओ। नूह ने जवाब दिया कि उसे भी अल्लाह ही लाएगा अगर वो चाहे, और हाँ, तुम उसे हराने वाले नहीं हो। तुम्हें मेरी खैर ख्वाही कुछ भी नफा ना दे सकती, गो मैं कितनी ही तुम्हारी खैर ख्वाही क्यों ना चाहूँ, अगर अल्लाह का इरादा तुम्हें गुमराह करने का हो। तो हम पिछली तमाम आयतों में ये चीज़ सीखते आ रहे हैं कि जब पहली दफ़ा ही इनकार होता है तो फिर अल्लाह ताला हमेशा के लिए इनकार मोहर की सूरत में उनके ऊपर सख्त कर देता है। तो फिर क्या हो जाता है, जब पहला इनकार अवाम की तरफ से हुआ, इंसान की तरफ से हुआ, तो फिर अल्लाह ने मोहर लगा दी, फिर अल्लाह का इरादा गुमराह करने का हो गया। वही तुम सबका परवरदिगार है और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। क्या ये कहते हैं कि इसे खुद उसी ने घर लिया है? तो जवाब दीजिए कि अगर मैंने इसे घर लिया तो मेरा गुनाह मुझ पर है और मैं उन गुनाहों से बरी हूँ जो तुम कर रहे हो। وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.
ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين
للمتقين. نوح کی طرف وہی بھیجی گئی کہ آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکے ان کے سوا کوئی ایمان نہیں لائے گا، بس آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو اور ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے ذریعے سے تیار کریں اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کریں، وہ پانی میں ڈبو دیے جانے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے اور ان کی قوم کے وہ سردار جو ان کے پاس سے گزرتے ان کا مذاق اڑاتے، یعنی جب وہ ان کے پاس کشتی بناتا ہوا دیکھتے تو وہ کیا کہتے کہ اے نوح، نبی کے بعد اب کیا بڑے ہی بن گئے ہو، یا خشکی میں کس کے لیے کشتی تیار کر رہے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام جواب میں کہتے کہ اگر تم آج ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے اور اس پر ہمیشگی کی سزا اتر آئے۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا، ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے، یعنی دو دو ایک جانوروں میں سے ایک نر اور ایک مادہ لے کر سوار ہو جائیں، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی۔ اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی ہی بخشش والا اور بڑے رحم والا ہے۔ تو کچھ مفسرین اپنے وظائف کی پریکٹس کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت کا حصہ ہے آیت نمبر 41 کا، بسم اللہ مجرہا و مرسہا ان ربی لغفور الرحیم، کہ جو بھی اپنی سواری پر بیٹھتے وقت آیت کا اتنا حصہ پڑھ لیتا ہے اس کی سواری کے ساتھ پھر کوئی حادثہ پیش نہیں آتا۔ واللہ عالم بالصواب۔ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے حکم سے ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش والا اور بڑے رحم والا ہے۔ وہ کشتی انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موجوں میں جا رہی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو جو ایک کنارے پر تھا پکار کر کہا کہ اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا تھا جس کا لقب کنعان اور نام اس کا یام تھا۔ اسے حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت کی کہ مسلمان ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ شامل رہ کے غرق ہونے والوں میں سے مت ہو، لیکن بیٹے نے جواب دیا کہ میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے جواب دیا آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوا۔ اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا اور اے آسمان بس کر تھم جا۔ اسی وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، یعنی تمام غیر ایمان والے صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے، اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا لگی، اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں پر لعنت ہو۔ نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تو تمام تر حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ ان خطرات و احوال کو دیکھتے ہوئے بیٹا شاید ایمان قبول کر لے گا، اور اسی لیے آپ نے یہ دعا کی، اور یہ صرف باپ کی شفقت کے جذبے کے تحت تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور انہوں نے کیا کہا کہ میرا بیٹا تھا اور تیرا وعدہ تھا کہ تمہارے اہل و عیال کو بچا لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، یقیناً وہ تیرے گھرانے میں سے نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بنیاد پر قرابت داری کے اعتبار سے اس کی نفی فرما دی کہ جب ایمان نہیں ہے تو وہ آپ کے اہل و عیال میں سے بھی نہیں ہے۔ ایمان والے اور کافر برابر نہیں ہو سکتے، اور اس کے کام بھی بالکل ہی ناشائستہ ہیں۔ آپ کو ہرگز وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے جس کا آپ کو مطلقاً علم نہ ہو۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں، یعنی جس چیز کی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں سوال نہ کریں۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہ ہو۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تو مجھ پر نہ رحم فرمائے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی جب حضرت نوح علیہ السلام یہ بات جان گئے کہ ان کا سوال واقعے کے مطابق نہیں تھا تو فوراً اللہ کی طرف رجوع فرما لیا اور اللہ سے اس کی رحمت اور مغفرت کے طلبگار ہو گئے۔ فرما دیا گیا کہ اے نوح، ہماری جانب سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اترو جو آپ پر ہیں اور آپ کے ساتھی کی بہت سی جماعتوں اور آپ کے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر، اور بہت سی وہ امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم کلی ہے اور اللہ جانتا ہے کہ جو
کشتی میں اس وقت سوار ایمان والے ہیں، آگے چل کے ان کے ایمان میں کمی واقع آ جائے گی اور وہ گناہگار ہوں گے یا بالکل ہی کافر ہو جائیں گے، تو اللہ نے کہا کہ پھر وہ ضرور ہم تک پہنچائی جائیں گی اور پھر ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ خبریں غیب کی خبروں میں سے ہیں جن کی وحی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں، انہیں اس سے پہلے آپ جانتے نہ تھے اور نہ آپ کی قوم، اس لیے آپ صبر کرتے رہیے کہ انجام کار پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا میری قوم والو اللہ ہی کی عبادت کرو
اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو۔ اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ کی کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو، پھر اس توبہ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت قوت بڑھا دے اور تم مجرم بن کر روگردانی نہ کرو۔ انہوں نے کہا، اے ہود، کیا تم ہمارے پاس کوئی دلیل لائے ہو؟ ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہی ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تجھے آج سے پہنچا کر دیوانہ کر دیا۔ یعنی جن کا معبودوں کو تم چھوڑنے کی ہمیں ترغیب دیتے ہو، ان میں سے ہی کسی کی ناراضگی کی وجہ سے تم اس طرح کی بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہو کہ سب معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کی عبادت کرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تو اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو۔ اچھا، تم سب مل کر میرے حق میں بدی کر لو اور مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو۔ میرا بھروسہ صرف اللہ ہی پر ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے۔ جتنے بھی زمین پر چلنے پھرنے والے ہیں، سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہے۔ یعنی جس ذات کے ہاتھ میں ہر چیز کا قبضہ و تصرف ہے، وہی وہ ذات ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے۔ بس اگر تم روح گردانی کرو تو کرو، میں تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا۔ میرا رب تمہارے قائم مقام لوگوں کو کر دے گا، تمہارا قائم مقام اور لوگوں کو کر دے گا، یعنی تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے۔ یقیناً میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور اس کے مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات عطا فرمائی اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بچا لیا۔ یہ تھی قوم عاد، جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کی تابعداری کی۔ دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ دیکھ لو، قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، ہود کی قوم عاد پر دوری ہو۔ وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز
وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا ہے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے. بس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو. بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے. انہوں نے کہا ہے صالح اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے. کیا تو ہمیں ان کی عبادتوں سے روک رہا ہے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے؟ ہمیں تو اس دین میں حیران کن شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے. انہوں نے جواب دیا ہے میری قوم کے لوگوں ذرا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کی ہو یعنی نبوت عطا کی اور پھر اگر میں نے اس کی نافرمانی کر دی تو کون ہے اس کے مقابلے میں جو میری مدد کر سکے؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو. اے میری قوم والو یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے. اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچانا ورنہ فوری عذاب تمہیں آ پکڑے گا. پھر بھی ان لوگوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے. اس پر صالح علیہ السلام نے کہا اچھا تم اپنے گھروں میں 3 دن تک تو رہ بس لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں. پھر جب ہمارا وعدہ عذاب آ پہنچا تو ہم نے صالح کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے اس عذاب سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی. یقیناً آپ کا رب نہایت قوی اور غالب ہے. اور ظالموں کو بڑی زور کی چنگھاڑ نے آ دبوچا تو یہ عذاب ایک چیخ یا زور کی کڑک کی صورت میں آیا. بعض مفسرین کے نزدیک حضرت جبریل علیہ السلام کی چیخ تھی اور بعض کے نزدیک یہ آسمان سے ندا آئی تھی جس سے ان کے دل پارا پارا ہو گئے اور ان کی موت واقعہ ہو گئی. پھر تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے، یعنی جس طرح پرندہ بڑھنے کے بعد زمین پر سینے اور منہ کے بل پڑا ہوتا ہے اسی طرح یہ لوگ موت سے ہمکنار ہو کر منہ کے بل زمین میں پڑے ہوئے تھے. ایسے ہی کہ گویا وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ تھے. آگاہ رہو قوم ثمود نے اپنے رب سے کفر کیا. سن لو ان ثمودیوں کے لیے دوری ہے، پھٹکار ہے یا لعنت ہے. استغفر اللہ. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إن
ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے اور سلام کہا انہوں نے بھی جواب سلام دیا اور بغیر کسی تاخیر کے گائے کا بنا ہوا بچڑا لے آئے اب جو دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کھانے کی طرف نہیں پہنچ رہے تو انہیں انجان پا کر دل ہی دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان مہمانوں کے ہاتھ ضیافت کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں تو انہیں خوف محسوس ہوا کہتے ہیں کہ ان کے ہاں عرب میں اس وقت یہ چیز معروف تھی کہ آئے ہوئے مہمان اگر ضیافت سے فائدہ نہ اٹھاتے تو سمجھا جاتا تھا کہ آنے والے مہمان کسی اچھی نیت سے نہیں آئے ہیں اور اس بات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے پیغمبروں کو غیب کا علم نہیں ہوتا تو اگر انہیں پہلے سے ہی غیب کا علم ہوتا تو نہ ہی وہ بھنا ہوا بچڑا لاتے اور نہ ہی ان سے خوف محسوس کرتے سوائے اس کے کہ جتنا علم اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی کو دے دے فرشتوں نے کہا ڈرو نہیں ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں یعنی ہم ان کے لیے عذاب لے کر آئے ہیں ان کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی وہ ہنس پڑی تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی تو کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ ان کی اہلیہ اس لیے ہنسی کہ وہ قوم لوط کی فساد انگیزیوں سے آگاہ تھیں اور ان کی ہلاکت کی خبر سن کر ان کو مسرت ہوئی اور بعض کہتے ہیں کہ ہنسی انہیں اس لیے آئی کہ آسمانوں پر ان کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا اور وہ دنیا میں ہی مست تھے اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ ان کے ہنسنے کا تعلق اس بشارت سے ہے جو فرشتوں نے اس بوڑھے جوڑے کو دی تھی کہ ان کے ہاں ایک اولاد پیدا ہونے والی ہے وہ کہنے لگی ہائے میری کمبختی میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے میں خود بڑھیا اور یہ میرے خاوند بھی بہت بڑی عمر کے ہیں یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے فرشتوں نے کہا کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے اے اس گھر کے لوگوں تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں بے شک اللہ بڑا قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے جب ابراہیم کا ڈر خوف جاتا رہا اور اسے بشارت بھی پہنچ چکی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں بحث کرنے لگے تو وہ بحث کیوں تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ جس بستی کو تم ہلاک کرنے جا رہے ہو اس میں حضرت لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں جس پر فرشتوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ لوط بھی وہاں رہتے ہیں
ہم ان کے اور ان کے گھر والوں کو یعنی ایمان والوں کو بچا لیں گے۔ یقیناً ابراہیم بہت تحمل والے، نرم دل اور اللہ کی جانب سے جھکنے والے تھے۔ اے ابراہیم، اس خیال کو چھوڑ دیجئے، آپ کے رب کا حکم آ پہنچا ہے اور ان پر نہ ٹلنے والا عذاب ضرور آنے والا ہے۔ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کڑھنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی سخت پریشانی کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی کہ فرشتے نوعمر نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے جو بغیر داڑھی کے تھے، جس سے حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی عادت قبیحہ کے پیش نظر سخت خطرہ محسوس کیا، کیونکہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آنے والے یہ نوجوان مہمان نہیں ہیں بلکہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خوف ہوا، اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف سے مہمانوں کے آگے رسوائی کا خوف لاحق ہوا۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے، اور ان کی قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس آ پہنچی، کیونکہ ان کی بیوی نے انہیں خبر کر دی تھی کہ ہمارے گھر میں کچھ بہت خوبصورت نوجوان آئے ہیں جو بے روش ہیں۔ تو قوم پوری کی پوری دوڑتی ہوئی ان کے گھر آ گئی، اور وہ تو پہلے ہی سے بدکاریوں میں مبتلا تھے۔ لوط نے کہا، اے قوم کے لوگوں، یہ ہیں میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں، یعنی کہ جو فطرت نے اپنی خواہش پورا کرنے کا ذریعہ بتایا ہے اس کے ذریعے سے خواہش پوری کرو۔ اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ یعنی تم میں کوئی ایک بھی ایسا سمجھدار انسان نہیں جو میزبانی کے تقاضوں اور اس کی نزاکت کو سمجھ سکے اور تمہیں تمہارے برے ارادوں سے روک سکے۔ قوم نے جواب دیا کہ تو بخوبی جانتا ہے کہ ہمیں تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں ہے اور ہماری اصلی چاہت سے تو بخوبی واقف ہے۔ لوط نے کہا، کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی یا میں کسی زبردست کا آسرا پکڑ لیتا۔ یعنی نہایت بے بسی کے عالم میں اب یہ آرزو کر رہے ہیں کہ کاش میرے پاس کوئی ایسی قوت ہوتی یا کسی خاندان یا قبیلے کی پناہ مجھے حاصل ہوتی کہ آج میں اپنے مہمانوں کی وجہ سے یہ ذلت اور رسوائی نہ اٹھاتا۔ تو ظاہری اسباب کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام کی یہ آرزو کرنا اللہ پر توکل کے منافی نہیں ہے۔ اللہ پر توکل کا مطلب بھی یہی ہے کہ پہلے ظاہری اسباب کو بروئے کار لایا جائے، پھر اس پر بھروسہ کیا جائے۔ تو اب چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کو خبر نہیں تھی کہ وہ فرشتے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا کہ اگر میرے پاس کوئی قوت ہوتی یا زبردست کوئی آسرا ہوتا تو میں وہاں اپنی اور میں اپنے مہمانوں کی حفاظت کر لیتا۔ اب فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم تیرے پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ جائے، بس تو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہے نکل جائے۔ تم میں سے کسی کو کوئی بھی مڑ کر نہیں دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے، اس لیے کہ اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا۔ یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، تو کیا صبح قریب نہیں ہے؟ یعنی صبح ہونے والی ہے، بس اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے نکل جائے۔ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا اور اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے، آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے اور ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے۔ یعنی جس شخص کے اوپر وہ پتھر گرنا تھا اس کے اوپر اس کا نشان یا اس کا نام لکھا ہوا تھا، اور جس پر بھی وہ پتھر گرتا تھا وہ اسی وقت ہلاک ہو جاتا تھا۔ الحمدللہ ہمارا نصف پارہ مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔